اور جب یہ تینوں جمع ہو گئے، سبحان اللہ، نور علی نور، پھر آپ کی زندگی بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی نعمتیں آپ کی طرف ایسے کھینچی ہوئی آئیں گی جیسے میگنیٹ کی طرف لوہے کے ذرات کھینچ کر آتے ہیں، آپ کی ذات ایسی بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس اہم موضوع پر ہم بات کریں گے۔ وہ ایسا موضوع ہے اور وہ ایسی شے ہے کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ کی زندگی کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، رزق کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، متعدد قسم کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب انسان کے اوپر موجود ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ تو ایک ایسی چیز ہے شریعت کے اندر جس سے ہم غافل ہو گئے ہیں، اور اگر وہ ہمارے اندر آ جائے اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، یقین کریں آپ اس کی برکتیں دیکھ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے زیادہ تر مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے، آپ کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہوگی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ آج کل ہم نے اس شکر ادا کرنے والے معاملے کو بہت معمولی بنا لیا ہے، بلکہ کیجول سمجھ لیا ہے۔ بس الحمدللہ 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 کی ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہمارا شکر ادا ہو گیا، حالانکہ دل کے اندر وہ شکر کے جذبات ہمارے نہیں اترتے۔ اور شکر بھی بہت قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک تو زبان سے ہوتا ہے، جو ہم مختلف تسبیحات پڑھتے ہیں اور زبان سے کہتے بھی ہیں کہ شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، یا اللہ تو نے ہمیں کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، ہمارا روزگار لگایا، ہمیں صحت مند جسم دیا، ہمیں پیار اور محبت کرنے والے عزیز و اقارب دیے، فیملی دی، گھر دیا۔ تو ایک تو ہو گیا یہ زبان سے شکر۔ دوسرا ہے آپ کے اعمال سے، جسمانی طور پر، وہاں پر بھی تو شکر نظر آنا چاہیے نا۔ وہاں شکر کیا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ اس حکم کو پورا کریں۔ شریعت کے جو احکام ہیں آپ ان پر عمل کریں حتی المقدور، یعنی جتنی آپ کی کوشش ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر نعمت ہوگی کہ آپ کو شکر والی زبان مل جائے، شکر والا جسم مل جائے، اور شکر والا دل مل جائے۔ اور جب یہ تینوں جمع ہو گئے، سبحان اللہ، نور علی نور، پھر آپ کی زندگی بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی نعمتیں آپ کی طرف ایسے کھینچی ہوئی آئیں گی جیسے میگنیٹ کی طرف لوہے کے ذرات کھینچ کر آتے ہیں، آپ کی ذات ایسی بن جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ کیف اشکرک، کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، یہ تو مجھے بتا۔ تیری تو ایک ایک نعمت، حالانکہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ تیری تو نعمتیں اتنی عالی شان ہیں، اتنی عظیم الشان ہیں، اتنی بڑی ہیں کہ اگر میں ایک نعمت کے لیے پوری زندگی سجدے میں پڑا رہوں، پوری زندگی قیام کرتا رہوں، پوری زندگی سجود کرتا رہوں، اور پوری زندگی رکوع میں پڑا رہوں، یا اللہ تیری ایک نعمت کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، تو مجھے سکھا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ تو رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر تمہارے دل میں یہی بات ہے کہ میں تمہیں یہ سکھاؤں کہ تم میرا شکر کیسا ادا کرو، لئن شکرتنی، تو پھر ابھی آپ نے جو یہ کام کیا ہے نا، جو یہ الفاظ بولے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میرا شکر ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیز دوستو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری زبان اتنی شکر والی نہیں ہے، ہماری زبان اتنی شکر والی نہیں ہے، ہمیں تیرا شکر نہیں آتا، تو ہمیں اپنا شکر کرنا سکھا دے۔ اور جب ہم یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر اللہ کی نعمتیں آتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ حضرت عطا بن رباح ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم تھے۔ وہ فرمانے لگے، ایک دن میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈالا کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ ان کو جب تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ واویلا شروع کر دیتے ہیں، آہ و فغاں شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ گئی ہے۔
اور میرا حال دیکھو کہ اسی بندے کے گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر فرشتے میرے سامنے لاتے ہیں، تو میں تو فرشتوں کے سامنے کبھی اس بندے کی برائی نہیں کرتا، کبھی اپنے بندے کو ذلیل نہیں کرتا، کبھی اپنے بندے کی شکایت نہیں کرتا کہ یہ فلاں بندہ، میرا بندہ یہ کر رہا ہے، اس کو عذاب دے دو، اس کو تکلیف میں ڈال دو. میں تو کبھی یہ نہیں کرتا. لیکن انسان کیسا ناشکرا ہے کہ ذرا سے اس کو تکلیف پہنچ جائے تو وہ واویلا شروع کر دیتا ہے. حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ ایک بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی. تو انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے سر کے اوپر ایک پٹی باندھی ہوئی، جس طرح عورتیں دوپٹہ باندھ لیتی ہیں سر درد کے لیے. جب شوہر کو جو ہے وہ زچ کرنا ہو، شوہر گھر پہ آئے تو بیگم کے سر کے اوپر دوپٹہ بندھا ہو تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس وقت جو ہے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، تو وہ اپنا ٹیمپریچر ویسے ہی کم کر دیتا ہے. تو اسی طرح اس نوجوان نے ایک پٹی باندھی ہوئی تھی. تو حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے پوچھا، بیٹے تم نے یہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرے سر میں درد ہے اس لیے. تو وہ تھی اللہ کی ولی ہے نا، اللہ کی معرفت جانتی تھی. کہنے لگی تمہاری عمر کتنی ہے بیٹے؟ لڑکے نے کہا 30 برس. تو کہنے لگی 30 برس تک تیرا سر درد نہیں ہوا، تو اس وقت کبھی تو نے شکر کی پٹی تو اپنے سر کے اوپر نہیں باندھی. آج تیرے سر میں درد شروع ہوا 30 سال بعد، تو تو نے ناشکری کی پٹی باندھ دی ہے. اللہ، تو نے ناشکری کرنا شروع کر دی اور شکر کی پٹی تو نے اپنے وہاں نہیں باندھی. تو دوستو یہ اللہ کے ولیوں کی باتیں تھیں. اللہ کے ولی بڑے عجیب و غریب معرفت کی باتیں کیا کرتے ہیں. انجینئر صاحب کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. وہ تو بزرگوں کو نشانہ بناتے ہیں نا، بزرگوں سے نفرت ان کے دل میں جھلکتی ہے. حالانکہ دین کی تمام باتیں، دین کی معرفت ہمیں بزرگوں سے ہی ملتی ہے. آپ ان کی جو ہے غیر شرعی جو جھوٹی روایات ہیں، موضوعی روایات ہیں، جو لوگوں نے علم گلم ان سے منسوب کر دیا، آپ بے شک اس کی تردید کر دیں. آپ کہیں کہ یار یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن ان کی شان میں گستاخی کرنا اور ان کے جو ہے ان کی توہین کرنا، تحقیر کرنا، یہ تو کسی انسان کو جو ہے نہیں، مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے. جبکہ انجینئر صاحب کی شان یہ ہے کہ نہ ان کی زبان اور نہ ان کے ہاتھ. ان کی زبان سے تو تاریخ اسلام کا کوئی بزرگ محفوظ نہیں رہا. اللہ کے استغفر اللہ، انبیاء کرام کے لیے بھی وہ سخت جملے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور بہت سخت مرحلہ ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ پیغمبران کے اوپر جو ہے دراز ہونے لگے یا صحابہ کرام کے اوپر دراز ہونے لگے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو عزیز دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والی زبان عطا کرے اور ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں.